اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وعلی سیدنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تلي شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أنجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما يجلد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. اخرجہ ابن سعد و ابو داؤد بہقی. یہ روایت ان سب کتابوں کے اندر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی تو ارادہ کیا لوگوں نے، صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کہ اٹھا کر تختے پر لے جائے اور غسل دے. قالوا واللہ ما ندری انجلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثیابہ. تو آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے مبارک کپڑے پہنے ہیں اس کو نکال کر غسل دے، جیسے عام طور سے ہوتا ہے کہ جب مرد مومن کا انتقال ہوتا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی یہی چیز تھی کہ پہنے ہوئے کپڑے نکال دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈالتے تھے، پھر غسل دیتے تھے. تو کہا انجلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نکال دے گئے. کما نجلد موتانا، جیسا کہ ہم اپنے میتوں کے کپڑے نکالتے ہیں. ام نغسلہ، یا ایسے ہی آپ کے اوپر پانی بہاوے. اور کہتے ہیں کہ وعلیہ ثیابہ نغسلہ وعلیہ ثیابہ، آپ کے اوپر آپ کے کپڑے ہو اور ہم غسل لے. فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم، جب آپس میں مشورہ ہونے لگا تو کسی کا یہ خیال ہوا کہ چونکہ شریعت کا حکم ہے اور اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے تو یہ کپڑے جیسے میت کے لیے مسئلہ ہے اسی طریقے سے ہم کریں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہ تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے کپڑے بہت ہی بابرکت ہیں. ان کے کپڑے کا حصہ اگر کسی کے کفن میں لگ گیا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس میں عجیب عجیب خاصیتیں رکھی ہے. آپ حضرات نے اگر کبھی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مبارک کپڑے کی تو آپ کو اس کا احساس ہوگا. ایک رومال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی تک موجود ہے، اور وہ پکی سند کے ساتھ ہے. حکومت کے پاس تھا، مصر کی حکومت کے پاس، ایجپٹ کے پاس. شیخ الاسلام مولانا مدنی اللہ مرکزہ کو انہوں نے عنایت فرمایا. بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، روزے پر درس دیتے رہے ہیں. تو شیخ الاسلام نے جو ہے اس کپڑے کو جو ہے رومال مبارک کو دارالعلوم کے اندر وقف کر دیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر، اور اس کے خزانے میں رہتا ہے، تجوری میں ابھی بھی ہے. تو اس کی زیارت کبھی کبھی ہوتی ہے. میں جب پڑھ رہا تھا دارالعلوم میں، طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، تو چونکہ وہ خزانہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کتب خانے سے، تو جب کوئی خاص بزرگ آتے تھے تو پھر وہاں سے وہ بکس کو نکال، بکس ایسا بنایا ہے کہ وہ کھلتا ہی نہیں ہے، پیک ہے چاروں طرف سے، اوپر گلاس کا بنایا ہوا ہے. اور
تو ہم لوگ وہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بیٹھ کر. تو ایسے میں ہماری قسمت کبھی کبھی ہو جاتی تھی. ایک آدھ مرتبہ ہوئی یا 2 مرتبہ, مجھے پتہ نہیں, یاد نہ رہا. وہاں سے وہ نکالتے تھے اور نکالنے کے بعد پھر یاد کر, جیسے ہی اس پر نظر پڑتی تھی, کچھ کہے سنے بغیر جتنے لوگ ہوتے تھے سب دھڑ دھڑ رونے لگتے تھے, آنسو سب کے چہرے کے اوپر. پھر یہ سعادت مجھے نصیب اس طریقے سے ہوئی کہ یہاں سے میں میزبان بن کر گیا دارالعلوم کا. ان دعوت دی تھی دارالعلوم دیوبند والوں نے, جب ان کی مسجد بن رہی تھی تب. تو اس وقت مہمانی اعزاز میں خاص کر کے جو ہے وہ میرے لیے انہوں نے نکالا. میں سوچ رہا تھا یا اللہ, میں یہاں کا لنگی پہننے والا طالب علم پھٹے پرانے کپڑے میں, کبھی کوئی آ جائے تو انتظار کرے کہ آج اللہ جل شانہ نے موقع نصیب فرمایا. بہرحال وہ رومال مبارک ابھی بھی ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی گئے ہو, شاید زیارت کی بھی ہو, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی خاصیت ہے. اس پر نظر پڑتے ہی کیسا یہ سخت دل آدمی ہو. یہ آپ کے جو ہے نبوت کا معجزہ گویا اب تک یہ بھی ہے. چند چیزیں ابھی تک ہے اس میں سے یہ بھی ہے. تو صحابہ کرام نے اجمعین نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا بڑا باریک ہے, اس لیے سوچو بچار کرو کہ یہ کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختے پر نہانے کے لیے لائیں اور اب یہ کپڑے اتارے اور پھر دوسری چادر پہنائے اور غسل دے, کیا کریں ہم. تو کہتے القى اللہ علیہم النوم, ابو داؤد شریف کی روایت کہ اللہ جل شانہ نے وہ جتنے نہلانے والے تھے وہاں محدود تعداد میں ہوتے ہیں, ان پر نوم مانے جیسے اب یہ آپ نے فجر کی نماز فجر کی اذان میں سنا الصلاۃ خیر من النوم, ہے نا, نیند, ایسی نیند ڈال لی کہ حتیٰ ما منہم رجل الا وزقنہ فی صدرہ, جتنے لوگ نہلانے والے تھے وہ سب کو نیند جھونکا آیا. اور کہتے ہیں وزقنہ الا وزقنہ فی صدرہ, صدر مانے سینہ, ہر ایک کی یہ ٹھڈی جو ہے ان کے سینے پر یوں لگ گئی ہماری نیند کی بیٹھے بیٹھے. ثم کلمہم متکلم من ناحیۃ البیت, وہ تھوڑی سی نیند میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں, یہی حجرہ ہے جو آپ کے نام پر لکھا تھا میں نے پہلے پتہ, وہیں آپ مدفون ہیں, وہیں غسل, وہیں قبر مبارک. تو کہتے ہیں کہ اس کے کونے میں سے ایک آواز آئی اور لا یدرون من ہوا, وہ کون آواز دے رہا تھا یہ اس کا کسی کو پتہ نہیں, کوئی پہچانی ہوئی آواز بھی نہیں ہے صحابی کی. آواز آ رہی ہے کونے میں سے. کیا آواز آئی کہ انقسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ, کس خیال میں ہو تم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہنے ہوئے کپڑے پر ہی غسل لے دو, کپڑے نہیں اتارو, مسئلہ حل ہو گیا. ثیابہ اخرجہ ابو داؤد ابن سعد وغیرہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام ہے. اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ جو مسئلہ بھی آیا تو فوراً کیا ہو گیا, حل ہو گیا. کتنا اکرام ہے. بس وہ پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ آپ کے اوپر پانی ڈالا اور پانی ڈال کر کیا کر دیا, غسل دے دیا. اور پھر جو ہے اس کے بعد جنازے کی نماز کے متعلق آگے روایت آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت بیان کی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چھکنا نہیں اس کو. حب رسول آ گئی قلب میں, تمہارا میرا سب کا بھلا ہو جائے گا. ابھی اپنے اعمال کی طرف تو دیکھو, لیکن بہت زیادہ اس طریقے سے نہ دیکھو کہ ہمارے اعمال ہیں ہمیں کیسا ملیں گے. حب آ جائے گی تو سب کچھ آ جائے گا بعد میں. حب رسول آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, سب آ جائے گا. اس کو چھکنا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی تو عجیب محبت ہے. آپ نے کئی واقعات سنے ہیں, سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے. اس لیے تو میں نے کہا ہم زندہ ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک. یوں تو ہر مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے, لیکن اس کے علاوہ خصوصیت کے طور پر درود شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہی عاشق رسول.
درست شریف پڑھتے تھے، روتے جاتے تھے۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ان کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل جاتا تھا۔ تو وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدو نے ان کے متعلق لکھا ہے، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدو ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بس وہ عشق نبوی میں ہی تھے، کہیں جنگل میں جا کر بیٹھتے تھے، کہیں دریائے کنارے پر جا کے بیٹھتے تھے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ فارسی زبان تھی ان کی، تو فارسی زبان میں پر دیکھو نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے ہر وقت اسی کی سوچتا رہتا ہے، کہیں دریائے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جنگل میں ہیں، کہیں ذکر کر رہے ہیں بس۔ تو وہ قصیدہ انہوں نے لکھا، اور کہتے ہیں کہ پھر جب قصیدہ پورا ہو گیا تو انہوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور ان کا ارادہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤں گا، بہت سالوں کے بعد جاتے ہیں یہ لوگ، بہت سالوں کے بعد جاتے ہیں لیکن کمال ہوتا ہے ان کا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے جب حج سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میں روضہ اقدس پر جا کر یہ قصیدہ پڑھوں گا۔ کیسا دل ہوگا ان کا، کس دل سے لکھا ہوگا انہوں نے۔ جب حج کے بعد حج جب پورا ہو گیا تو مدینہ منورہ کی طرف حاضری کا ارادہ کیا، تو اس وقت کے جو امیر مکہ تھا، نیک تھا بیچارہ، ہے نا، امیر مکہ، یہ امیر مکہ، امیر مدینہ، ان میں بھی ایسے ایسے بزرگ گزر گئے ہیں، یہ معمولی نہیں سمجھنا ان کو، ہاں معلوم، اور آج بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو چھیڑا نہ کرو تم، سمجھا، ان کی طبیعت میں سخاوت اور بہت کچھ چیز ہے، چھیڑا نہ کرو۔ تو وہ امیر مکہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ فلانا آدمی، چونکہ مولانا جامی مشہور تھے اور اس وقت اتنا ہجوم بھی نہیں ہوتا تھا حج میں، تو کہا کہ فلانا آدمی ہے، وہ حج سے فارغ ہوا ہے اور مدینہ منورہ آنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو روک لو، یہیں سے مدینہ منورہ نہ آنے پائے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بتایا کہ اس کو یہاں آنے ہی نہیں دے۔ امیر مکہ نے میسج بھیج دیا اپنے پولیس شرطی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، کہ ان کو منع کر دو، تو منع کر دیا۔ مگر عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ کم ماننے والا ہوتا ہے، وہ جذبہ اور شوق کے اندر چھپکے سے دوسرے راستے سے مدینہ پیدل روانہ ہو گئے کہ کہیں اونٹ کی سواری مل جائے گی تو راستے میں کر لوں گا، مگر جانا ہے مجھے میرے محبوب کے پاس۔ تو جب وہ روانہ ہوئے تو دوسری مرتبہ خواب آیا امیر مکہ کو کہ وہ تو ادھر نکل چکے ہیں، وہ ادھر نکل چکے ہیں، تم جو ہے ان کو بالکل نہ آنے دو۔ تو امیر مکہ نے آدمی دوڑائے اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، مکہ مکرمہ سے تھوڑا ہی باہر نکلے تھے، پکڑ لیا، اور پکڑ لینے کے بعد پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس پر تیسری مرتبہ خواب آیا۔ امیر مکہ بھی خوش نصیب ہے نا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات، بھائی جو ہے کسی اور خیال میں نہ رہو، حضور حیات النبی ہے، آج بھی بات کرنے والے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں بس وہ وہی جانتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ تو جیل میں ڈال دیا، تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو امیر مکہ کو کہا کہ دیکھو یہ مجرم نہیں ہے، سختی نہیں کرو، جیل میں ڈالو نہیں، اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ باہر بھیجو، یہ بہت بڑے آدمی ہے نا۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ انہوں نے، یہ میرے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا پورا دل جو ہے جیسے پانی میں ڈوب جاتا ہے ایسا عشق میں ڈوب گیا ہے یہ، اور انہوں نے پھر اس عالم کے اندر میری تعریف کے اندر قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ مدحیہ، اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ قصیدہ یہاں آ کر کیا کرے، روضے کے اوپر آ کر پڑھے، اور اگر انہوں نے یہاں آ کر روضے پر پڑھا تو یقینی بات ہے کہ روضے سے میرا ہاتھ نکلے گا، کیونکہ میں بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہوں، سب چیز کس کی قدرت میں ہے، اللہ کی۔ میرا دل بھی میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل بھی کس کے قبضے میں ہے، یہ اگر اس نے آ کر وہ پڑھا تو میں یقیناً میرا ہاتھ باہر، اور جب ہاتھ باہر نکلے گا تو حج کی وقت جو ہے باہر کم لوگ ہوتے تھے، لیکن جمع غفیر تو ہوتا ہے، تو ایک قسم کا فتنہ ہو جائے گا، پھر
اور بڑی عجیب بات ہو جائے گی، ان کو بھی تکلیف بہت ہو جائے گی، لوگ پکڑیں گے، چھومیں گے، چاٹیں گے، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے روک لو میں۔ تو امیر مکہ سمجھ گیا کہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یوں بھی مولانا جامی کو جانتے ہیں، تو جو ہے ان کو روک دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو پھر میں مان لیتا ہوں۔ یہ تین مرتبہ آپ کو خواب آیا، کیسے لوگ ہوں گے یہ میرا عزیز دوست، اور جو کیسا عشق پیدا کیا ہوا۔ انہوں نے جو قصیدہ لکھا وہ بہت مقبول ہے۔ آج بھی آدمی اگر تنہائی میں بیٹھ کر، اگرچہ ہم مولانا جامی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہیں، کہاں وہ اور کہاں ہم، ہے نا یہ، لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں وہاں کچھ جا کر، لیکن ہاتھ تو نہیں نکل پڑتا ہے، لیکن اور کوئی چیز تو ہوتی ہے۔ لیکن مولانا جامی جو ہے وہ جامی تھے، ان بزرگوں میں تھے کہ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صحیح تعلق تھا۔ تو یہ قصیدہ جو ہے جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھا، آج بھی اگر اس کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر بار بار پڑھ کر اس کے مضمون کو سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار بندھے، فرمایا اس کے بعد اس کی محبت حضور سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض بزرگوں نے کہا 100% اس آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، 100%۔ آج بھی ہے یہ قصیدہ، سمجھا، فارسی زبان میں ہے۔ اس قصیدے میں سے نمونے کے طور پر آپ کو سناتا ہوں، اس وقت نہیں ہے اور نہ پورا قصیدہ پڑھ دیتا میں، ہے نا، لیکن سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، یہ اللہ کے رسول آپ کی دوری سے ہماری جان نکل جا رہی ہے، آپ کو کب دیکھیں گے، آپ رحم کیجیے، اللہ کے نبی رحم کیجیے۔ نہ آخر رحمت للعالمین، دوسرا شعر، نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا غافل نشینی، آخر آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم محروموں سے آپ غافل کیوں ہیں، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف آپ دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ تیسرے شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یمنی چادر سے اپنا منہ مبارک نکالیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یمنی چادر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا اس میں ایک چادر یمنی تھی، یمن کی بنی ہوئی، حدیث پاک میں ہے یمنی چادر، برد یمنی۔ آپ اس میں سے اپنا سر مبارک نکالیے اور مجھے اپنا چہرہ بتائیے۔ کیسا ان کا دل تھا، اور یقیناً وہ اگر پڑھتے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس طریقے سے اللہ جل شانہ وہ ان بزرگوں کے طفل میں ہم کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ متوجہ رہو، توجہ کرتے رہو۔ یہ درس میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ قصیدہ بڑا عجیب ہے، بعض بزرگوں نے کہا اس کے بعد 100% دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حب رسول سے لبریز ہو جائے آدمی، کیا ہو جائے؟ جب مؤذن اذان میں کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو دل ہلنے لگے 5 وقت، یہ کوئی معمولی کلمہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا اذان کے اندر، مؤذن کی آواز میں سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہم آت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوسیلۃ والفضیلہ فوراً پڑھے، اسی وقت پڑھے، اور اس وقت جو ہے اس کا دل کانپنے لگے۔ یہ بھی ایک مرتبہ، اگر اتنا سارا ہمارا نہ ہو لیکن کم از کم ہمارا دھیان تو ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے سارے عالم کے اندر آواز گونج رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ 5 وقت کے اوقات جو ہے، ابھی یہاں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں کیا ہے، جب کسی ملک والے سوئے ہوتے ہیں، کسی ملک میں اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول، 24 گھنٹہ یہ ورد چلتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، مراقبہ کیجیے، دھیان دیجیے، کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اللہ جل شانہ نے وفات پائی، انتقال کا وقت آیا تو اوپر دیکھا، اوپر دیکھنے کے بعد کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یا اللہ بس ہو گیا، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا کلمہ کہا، صدیقہ وہیں بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، وہ سمجھ گئی کہ اب معاملہ پورا ہو گیا، اب معاملہ پورا ہو گیا،
اب کوئی امید نہیں ہے ان کی دنیا میں رہنے کی، کیونکہ جو اوپر لکھا، اور جیسے یہ اوپر سے نیچے نگاہ کی تو گردن منہ مبارک اور یہ گردن مبارک نیچے جھک گئی، لفظ دیکھیے گا، چلے گئے اللہ کے رسول، آئے ہائے ہائے ہائے، تھوڑی دیر کے لیے سب سکتس آ گیا، یعنی خاموشی آ گئی، جہاں جس نے سنا وہ بیٹھ گیا۔ کسی صحابی نے گارڈن میں کام کر رہے تھے اور یہ کسی نے جا کے کہا معلوم کیا ہوا؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا، تو ڈال لیا، گر ہی گیا اور بیٹھ گئے اور کہا یا اللہ یہ آنکھ تو اندھی بنا دے، اب میں کسی کو کچھ دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اسی وقت ان کی آنکھ نابینا ہو گئی ہو۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اتنی قیمتی دولت ملی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو اللہ جل شانہ اگر عذاب دینا چاہتا تو یہ دو چیزیں میں سے، ایک تو یہ ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی استغفار جو آپ لے کر آئے ہیں، وما کان اللہ معذبہم یستغفرون۔ تو اس کو بہت ہی دھیان سے سنیے، مجھے بھی اللہ جل شانہ اس دولت میں سے، یعنی سمندر کا ایک قطرہ بھی اگر مل جائے حب رسول کا تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ کام ہو جائے گا۔ قسم خدائے پاک کی، اللہ پاک کی، یہ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی تو نہ سکرات کا خوف ہے، کسی چیز کے آگے خوف نہیں ہے، قبر میں بھی نہیں۔ حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ میں قبر میں جاتے ہی عالم برزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروں گا، یہ ہے۔ تو کسی چیز کا کوئی، اور یوں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے پوچھیں گے من ھذا، یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سے۔ تو اگر محبت کی ہے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے نا؟ لپٹنے کو دل چاہے گا، گلے لگنے کو دل چاہے گا کہ میرے حضور میرے سامنے ہیں، جن کو میں آج تک غائبانہ یاد کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، حب الہی عطا فرمائے، بہت بڑی چیز ہے یا اللہ عطا فرمائے، قطرہ مل جائے، ہم بن جائے نا، ہم بن جائے۔ اب یہ درس جو ہے صبح کی نماز کے بعد جو ہو رہا ہے، یہ آج آخری درس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال میں۔ آخری درس کا معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد۔ اب انشاءاللہ تعالی آج کا درس تو ہو گیا اتوار، اس لیے کل منڈے ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ یہ مجلس شام کی مجلس میں بدل جائے گی۔ اب منڈے سے جو مجلس ہوگی تو صبح میں نہیں ہوگی، جیسے کل صبح میں نہیں ہوگی، کل پیر ہے، منڈے ہے، سوموار ہے کہہ دو۔ اب عشاء کی نماز کے بعد چونکہ وقت بڑھا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، بیٹھنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ آپ اعلان بھی کر دینا۔ کب؟ آج نہیں اعلان کرنا، آج تو نہیں ہوگی، آج تو ہو گئی نا۔ کل سوموار کو تراویح ختم ہونے کے بعد وتر سے پہلے بتا دیجیے کہ انشاءاللہ مجلس ہوگی، یہی چیز۔ اور ہو سکا تو انشاءاللہ یہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دردناک کچھ اشعار درمیان میں بھی ہے، اس کو سنائیں گے اور سنیں گے آپ لوگ، اس سے انشاءاللہ ہمارے قلب میں کیا ہو جائے گا؟ رد و بدل ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نا امیدی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ نے کبھی ہاتھ کھینچا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی جس نے ملاقات کی، جب تک سامنے والے نے ہاتھ نہیں نکالا آپ نے ہاتھ نہیں پکڑے ہی رہے، سمجھے نا؟ یہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی نبی الرحمہ، اللہم صلی علی نبی الرحمت، اللہم صلی علی نبی الرحمت، اللہم صلی علی نبی الرحمہ، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ کیسے تیرے نبی کا چہرہ انور ہوگا؟ یا اللہ تیرے پیارے صحابہ کرام نے کیسے برداشت کیا ہوگا مولا؟ کیسے ان کو کفن میں بند کیا ہوگا، اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو قبر میں اتارا ہوگا؟ یا ارحم الراحمین۔
ہمیں بھی عطا فرما، خوش عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، ایک آدھ آنسو بھی عطا ہو جائے تیرے نبی کی محبت میں مولائی کے لیے، جتنے آنسو کا قطرہ ہے یا اللہ آخرت کی کامیابی کے لیے کامیاب ہو یا اللہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سارے جہان کا سردار جو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، یا اللہ ہماری دور سے بات بھی یا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ ان کو پہنچاتے ہیں۔ یا نبی اللہ، یا نبی علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ فرشتے ہماری آواز کو پہنچائیں گے، اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، ہماری سب چیزیں نام لے کر پیش ہوتی ہیں۔ یا نبی اللہ فصل خالقی تفریج کربی، اللہ جل شانہ سے ہمارے غم کو دور ہونے کو مانگیے، ہمارے مسائل کے آسان ہونے کو مانگیے۔ یا رسول اللہ امت کی پریشانی کو دور ہونے کو مانگیے۔ یا ارحم الراحمین، قیامت کے میدان میں سفارش آپ کی لازمی ہے، یا اللہ دنیا، یا رسول اللہ دنیا میں بھی سفارش کر دیجیے۔ یا اللہ اس پیغام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ عالم الغیب تو آپ ہی ہے، دور سے اور قریب سے سننے والے آپ ہی ہے۔ یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری اس آواز کو، ہماری ان چیزوں کو تیرے پیارے نبی تک پہنچا دیجیے، تیرے پیارے نبی تک پہنچا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے ان کی قلوب کو نرم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تیری رحمت کو دیکھ۔ اعمال یا اللہ گناہوں کا کنارہ ہے، لیکن رحمت کا کنارہ نہیں ہے۔ مولا کریم تو عطا فرما، ہمارے مسائل کو یا اللہ سب آسان فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو ہسپتالوں میں گھروں میں تڑپ رہے ہیں مولا یا اللہ، اور جن کے لیے یا اللہ اندازے سے موت کا یقینی ہو گیا، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے کہ جب کہ ان کو بتا دیا کہ اب آپ نہیں جئیں گے، یا اللہ تو ان کو صبر عطا فرمائیے، صبر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دیجیے، اور ان کو سکون عطا فرما دیجیے، ان کی ذکر پر تلا، ان کی زبان پر تلا ذکر جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کی زبان پر تلا ذکر، اور یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ یا اللہ معاف فرما، یا کریم معاف فرما، یا کریم معاف فرما۔ رمضان مبارک کا ہے، خالی جھولی اور خالی پیالہ لے کر تیرے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ ہم میں جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ کسی بھی قسم کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے۔ قرض مندوں کی قرضوں کو یا اللہ غیب سے سامان پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جن کے کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہے، حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ ہماری اولادوں کی مسائل کو بھی آسان فرما، اولادوں کو نیک بنا دیجیے۔ جو ہمارے لڑکے لڑکیاں مولائی قریب شادیوں کے قابل یہ بھی مستقل مسئلہ ہے، یا اللہ آسان فرما دیجیے، یا اللہ آسان فرمائیے۔ یا اللہ عند الموت تیری یاد عطا فرمانا، کہاں سکرات اور کہاں ہم کہاں ہسپتالوں کے اندر منہ بند کر دیتے ہیں، یا اللہ منہ میں بھی مشین، ہاتھ پہ بھی مشین، تیری ہی رحمت ہے یا اللہ۔ یا اللہ تو چاہے تو اس مشین کے ذریعے سے بھی مولا کریم ہمارے قلب تیری یاد پیدا فرما دے۔ جہاں بھی ہم کو یا اللہ تو مول دے، جنگل میں، دریا میں، ہسپتالوں میں، گھر میں، مولا کریم تو ہمارے اوپر رحم کرم فرمانا، خود و کرم فرمانا۔ یا اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، شبہ کو شبہات کو پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ پیارے نبی کی طویل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ کوئی کسی قسم کے شبوں میں ہم نہ پڑے، مولا کریم اور ایمان دولت کے ساتھ تیرے پاس آئے۔ یا اللہ یہ آپ کی مہربانی سے ہوگا مولا کریم، محض آپ کے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو عطا فرما مولا کریم۔ یا ارحم الراحمین تو ہی ہمارے اوپر رحم و کرم فرمانے والا ہے، فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، بہت گنہگار ہیں، یا اللہ پریشانیاں بھی ہیں، یا اللہ پریشانیاں بھی ہے، مولا کریم صبر عطا فرما، اور مولا کریم صبر کے ساتھ مولا کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.